معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو سانپ اور مور پہلے جنت میں رہتے تھے۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوستو سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت میں سے باہر آیا جایا کرتے تھے، اور اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی۔ اور مور جتنا آج خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا، اور مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ تو ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور کے منہ میں بیٹھ جانا، اور وہ تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی اس کو کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی بھی مانگ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا۔